غلام نے دھوپ سے جوتے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے۔ بادشاہ کی نظر پڑی کہ غلام نے بنا میری اجازت کے جوتے دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں کیوں رکھے۔ فوراً غلام پر غصہ ہوا، کیوں جوتے وہاں سے اٹھائے ہیں؟ غلام نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، دھوپ میں پڑے خراب ہو رہے تھے، میں نے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے کہ خراب نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، نہیں نہیں، تجھ میں تکبر آ گیا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ بنا میری اجازت کے تو نے میرے جوتوں کو بھی ہاتھ کیوں لگایا؟ فوراً غلام کو مارنا شروع کر دیا، کوڑے مار مار کے غلام کے جسم پر کوڑوں کے نشان بنا دیے۔ یہ وہی غلام ہے جسے بلال کہتے ہیں، موٹے ہونٹ، کالا رنگ، کہلاتا حبشی ہے۔ یہ وہی غلام ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے واپس آئے تو آپ نے آ کر پوچھا، بلال ایسا کیا کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن رہا تھا میں؟ جس غلام کو آقا کے جوتوں کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا، اس کو دو جہاں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بلال کیا کرتے ہو جو جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن کر آیا ہوں۔ یہ ہے عشق کی وہ منزل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کی نسبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو حوروں کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، نوازتے ہیں، مجھے بھی کچھ عطا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، تجھے بلال دیا۔ وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، میں جنت کی حوروں کے سردار اور بلال کوجا سا کالے رنگ کا حبشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں، وہ تجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر! اب عشق میں کیا کہوں، میں نے جب بھی یہ پڑھا حضور کے عشق میں رونے کو جی کرتا ہے۔ جب حضور سرور کونین نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال نے بہت لمبے عرصے کے لیے اذان نہ دی۔ بہت عرصے بعد ایک دن اذان کے لیے تشریف لائے، آہوں سے بھرے منہ سے چند لفظ زبان سے ادا ہوئے کہ کملے والے کی عشق کی یاد آ گئی اور بے ساختہ رونے لگے۔ میں گنہگار سوچتی ہوں، رونا کیوں نہ آتا، جس کے کہنے پر اذان دیتے تھے اور جس نے غلام کو حوروں کی ملکہ کا سردار بنایا، جس سے قربت ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ چوم کر کہا، بلال، دنیا تجھے غلام سمجھتی ہے تو سمجھے، میرا تو آقا ہے نا۔ رنگ کالا بھی ہو تو بلال جیسا حبشی بھی وہاں کیا مقام پاتا ہے، لیکن قربت بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سب کچھ قربان۔